پریز دی لارڈ، مسیح سے میں آپ کی سلامتی ہو۔ اس لیسن میں ہم خاص طور پر ابلیس کی اسٹریٹجی کو اسٹڈی کریں گے کہ آخر وہ کس طرح سے ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پلانز کیا ہیں، وہ کس طرح سے ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ وہ اس کی دہلیز کیا ہے، اور وہ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا اور جسم یہ دو ایریاز ہیں جہاں پر وہ ہوتا ہے اور کام کرتا ہے۔ اس میں ہم اس کی اسٹریٹجی کو اسٹڈی کریں گے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، پہلا پطرس کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں 2 آیات۔ پہلا پطرس کا خط 5واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں 2 آیات۔ اس میں یوں لکھا ہے: تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والا شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آمین۔ ابلیس ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پھاڑ ڈالے، یعنی ہلاک کرے، اور ابلیس خاص طور پر ان ایریاز پہ وہ فوکس کرتا ہے، اور اس کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ان پر حملہ کرے۔ نمبر 1 خدا پر، دیکھتے ہیں کہ خدا کے کس طرح وہ اگینسٹ ہے، پھر بہت سی مختلف اقوام پر کس طرح سے حملہ کرتا ہے، اور پھر غیر ایمانداروں پر کس طرح سے حملہ کرتا ہے، اور پھر ایمانداروں پر کس طرح سے وہ کام یا اپنا انفلوئنس جمانا چاہتا ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ گاڈ فرسٹ۔ جب خدا کی ہم بات کرتے ہیں تو ابلیس ہمیشہ سے ہی وہ خدا کی طرح بننا چاہتا تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا، یسایہ کا اسکل کا حوالہ دے کر ہم نے اس کو سیکھا کہ ہی آلویز وانٹیڈ ٹو بیکم لائک گاڈ۔ وہ ہمیشہ سے خدا کی طرح سے بننا چاہتا ہے، اور جب وہ ناکام ہوا، اس نے پہلے انسان پر حملہ کر دیا، یعنی آدم پر حملہ کیا، اور اس کے بعد اس نے قائن کو اپنے جال میں پھنسایا اور حابل کا اس نے قتل کروا دیا۔ اور ابلیس ہمیشہ سے ہی خدا کے اپوزٹ کام کرتا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف ابلیس ہے، خدا محبت ہے تو ابلیس نفرت ہے، خدا زندگی ہے تو ابلیس موت ہے۔ یاد رکھیں، یہ میں دوبارہ سے کانسیپٹ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ خدا کا پلان نہیں تھا، یعنی ابلیس کی طرف سے موت آئی ہے۔ خدا کا پلان موت دینے کا نہیں بلکہ زندگی دینے کا ہے، اور ابلیس ہمیشہ خدا کے کاموں کو ہمیشہ وہ ریزسٹ کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ خدا کو کسی طرح سے اس کے کاموں کو، اس کے پروگرامز کو وہ نگیٹ کرے، اور وہ سب سے بڑھ کر خدا کی ایگزسٹنس پر لوگوں کو کمپرومائز کرواتا ہے۔ خدا کی ایگزسٹنس پر، اب بائی ایگزسٹنس میں میرا مطلب یہ ہے، یعنی خدا کے وجود کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں وہ شک ڈالتا ہے، اور اسی لیے زبور نویس 14ویں باب کے پہلی 3 آیات میں کہتا ہے کہ احمق نے کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ اس کی اسپرچول بلائنڈنس ابلیس کی وجہ سے ہے، اور ابلیس ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے وجود پر کمپرومائز کریں
اور ہم یہ کہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. آج آپ کو دو گروپس نظر آتے ہیں, ایک آپ کو ایتھیسٹ نظر آتے ہیں اور ایک آپ کو تھیسٹ نظر آتے ہیں. تھیسٹ تھیزم کے ماننے والے, اور تھیزم یعنی خدا کو ماننے والے, اور یہ ایتھیسٹ وہ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. اور یہ سیٹینک اینڈ ڈیمونک ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابلیس ہمیشہ خدا کے وجود پر چاہتا ہے کہ لوگ کمپرومائز کریں. کیونکہ جب آپ کو خدا کے وجود کا احساس ہوگا, جب آپ کو اس کے وجود کے تعلق سے پتہ ہوگا, سو آپ ایک وکٹوریس لائف گزاریں گے, آپ ایک پیسفل لائف گزاریں گے, آپ ایک کمفرٹ اور کامبیکٹ زون میں ہوں گے جس میں وکٹری آپ کی ہے. مگر ابلیس ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی ایگزسٹنس پر کمپرومائز کریں. اور اسی طرح سے وہ افسیوں دوسرے باب کی دوسری آیت کے مطابق وہ جھوٹوں کو پروموٹ کرتا ہے, وہ جھوٹ کو, فریب کو پروموٹ کرتا ہے. اب دوسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں, نیشنز کو کیسے ریزسٹ کرتا ہے. when it comes towards nations, تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں حوالہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں, متی کی انجیل 4 باب 8-10 آیت میں, جہاں پر ابلیس یسوع مسیح کو آزماتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ تمام قومیں, I will give you all these nations. اب جب بھی نیشن کا ذکر آتا ہے تو ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں بھی اس کو اسٹڈی کیا کہ نیشنز کا تعلق اور اس دنیا کا تعلق سیٹن کے ساتھ ہے, یعنی ابلیس کے ساتھ ہے. اور اسی وجہ سے ابلیس کو اس جہاں کا سردار بھی کہا گیا ہے, اور نہ ہی اسے صرف سردار کہا گیا ہے بلکہ اس جہاں کا خدا بھی کہا گیا. اب ابلیس کیونکہ وہ اومنی پریزنٹ نہیں ہے. اومنی پریزنٹ کون ہے؟ آپ کا صرف خدا ہے. ابلیس اومنی پریزنٹ یعنی ہر جگہ حاضر نہیں ہے, اس لیے وہ ڈیمنز کے ذریعے یعنی اپنی بد ارواح کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے کہ وہ سارے ٹاسک جس کے وسیلہ سے یہ اقوام جھوٹ کی راہ پر چلیں, جس کی وجہ سے وہ ڈیسیو کرے نیشنز کو, وہ ہمیشہ بد ارواح کے وسیلہ سے ان میں کام کرتا دکھائی دیتا ہے. اسی لیے آپ کو آج بہت کرول پالیٹکس نظر آتی ہے. اور جب آپ مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب میں جائیں تو تیسرے باب میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے لیے پڑھوں. مکاشفہ کی کتاب 20واں باب یہ حوالہ نوٹ کر لیں. مکاشفہ کی کتاب 20واں باب اس کی 3 آیت اور 7 سے لے کر 10 آیات تک. جی 3 آیت میں وہ کہتا ہے, اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ملینیم کنگڈم کا ذکر کیا جائے گا تو وہاں پر اس کو قید کر لیا جائے گا. کہاں پر؟ اتھا گڑھے میں. سو اتھا گھڑے میں اس کو قید کر لیا جائے گا. مگر دس از ناٹ دی اینڈ, دس از ناٹ دی اینڈ. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے, یعنی تھوڑے عرصے کے اسے ضرور کھولا ضرور جائے گا اسے. اب آگے ان کو ذرا اسٹڈی کرتے ہیں. وہ کہتا ہے, اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے, یعنی میلینیم کنگڈم کا جو 1000 سالہ بادشاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا. ہی ول بی ریلیزڈ. اور پھر دیکھیں وہ کہتا ہے,
اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا، یعنی وہ کانفلکٹس کو ڈیولپ کرے گا، کانفلکٹس امانگ نیشنز۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج اتنے جو کانفلکٹس آپ کو نظر آتے ہیں اقوام عالم میں، وہ کس کی وجہ سے؟ اٹ از بیکاز آف سیٹن۔ الٹیمیٹلی ان سب کے پیچھے ابلیس کا ہی ہاتھ ہے۔ سو دس از ہاؤ سیٹن از ڈیلنگ ود the nations. Next we have unbelievers، یعنی غیر ایماندار۔ یاد رکھیں سب سے پہلے ابلیس جو کام کرتا ہے وہ ان کو اندھا کر دیتا ہے اور ان کے ذہنوں کو بھی بند کر دیتا ہے، یا ان کے ذہنوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس کا سالڈ ریفرنس ہے 2 کرنتھیوں کا 4 باب اس کی 3 اور 4 2 آیات۔ اور وہ سنتے ضرور ہیں خدا کے کلام کو، بٹ دے ڈو ناٹ رسپونڈ، یعنی وہ سنتے ضرور ہیں مگر وہ رسپونڈ نہیں کرتے، یا اس پر عمل نہیں کرتے، یا ان کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ یہ لوکا کی انجیل 8 باب کی 12 آیت میں یسوع مسیح کے تعلق سے بھی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے انجیل کا پیغام وہ بیوقوفی ہے، یعنی وہ ان کے نزدیک کسی کے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ جانا وہ بیوقوفی ہے۔ اور اس کا ذکر پولس رسول پہلا کرنتھیوں خط پہلے باب کی 18 آیت میں کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ صلیب کا پیغام وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے، دس از فولشنس، بیکاز دے تھنک کہ اس میں کوئی وزڈم نہیں ہے، کوئی فلاسفی نہیں ہے، اور اس میں کوئی آپ کو حیران کر دینے والی بات نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ حکمت تلاش کرتے، ہاؤ کین دس بی پاسبل؟ اور وہ جو فالس وزڈم ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں دیٹ از گیون بائی سیٹن ایز ویل۔ اور یہ فالس وزڈم کبھی بھی خدا کے مکاشفے کے ساتھ مل نہیں سکتی، اور ہمیشہ خدا کے مکاشفے کی یہ نفی کرے گی۔ سو سیٹن از ان وار ود دا ہولی اسپرٹ ایز ویل۔ ابلیس اور روح القدس کے ساتھ بھی ایک جنگ میں مبتلا ہے، کیونکہ روح القدس لوگوں کے دلوں کو قائل کرتا ہے، ان کو کنوکٹ کرتا ہے کہ وہ انجیل کے پیغام کو سنیں اور رسپونڈ کریں، اور سیونگ فیتھ یعنی ایمان لا کر خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں اور خدا کی نزدیکی کا تجربہ حاصل کرنے والے بنے۔ سو ابلیس ہمیشہ سے روح القدس کے ساتھ بھی جنگ کرتا رہا ہے، کہ روح القدس دلوں کو ابھارتا ہے تاکہ انجیل کے پیغام کو سنیں، رد عمل دکھائیں، ایمان لائیں اور خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں۔ اس کا ایک آپ ریفرنس بھی نوٹ کر لیں، یوحنا کی انجیل 16 باب اس کی 7 آیت سے 11 یہاں تک۔ اب ہم دیکھیں تو بلیورز کو کیسے وہ ٹیمپٹ کرتا ہے، ایمانداروں کو وہ کس طرح سے ان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، کس طرح سے ریزسٹ کرتا ہے۔ جب یہ بلیورز کی بات یاد آتی ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ ایماندار جیتے ہیں یسوع مسیح کی وجہ سے، بٹ دے آر اسٹل فائٹنگ، وہ ابھی بھی جنگ میں مبتلا ہیں۔ اب ابلیس مختلف پیمانوں پر اٹیکس کرتا ہے۔ نمبر 1، ابلیس ایمانداروں کے پرستش میں، ان کی ورشپ لائف میں اٹیک کرتا ہے۔ دے واک ود گاڈ، خدا کے ساتھ
ज़िंदगी बसर करने में वो हमेशा रुकावट पैदा करता है और फिर खुदा के लिए काम करने में एक बड़ी रुकावट पैदा करता है। और इसके ताल्लुक से ऑलरेडी हम पिछले लेसन्स में हम इसको स्टडी कर चुके हैं। सो व्हाट टू डू नाउ, सवाल ये है व्हाट टू डू नाउ। सॉरी, नो नहीं, नाउ, NOW। अब क्या करना चाहिए? वी मस्ट हैव अ बैटल प्लान। हमारे पास जंग लड़ने का एक अच्छा मंसूबा होना चाहिए। और अगले लेसन में हम इसी को गो थ्रू करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात को बढ़ाएंगे और आगे इसको स्टडी करेंगे। गॉड ब्लेस यू।